آگے بہت ساری چیزیں جی کہ امر و نہیں، اس کا طریقہ، ثواب، فوائد اور رتبہ و درجات، عذاب سے محفوظ رہنا، جی نافرمانی پر شکلوں کا نہ بدلنا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک، جی یہ مذہب اسلام کی فضیلت آپ کے سامنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ اس میں نیکی کا حکم ہے، برائی سے منع کیا گیا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے، ثواب، ہر عمل کا، نیک عمل کا ثواب اجر بتایا گیا ہے، اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، اس کا رتبہ، درجات کی بلندی، عذاب سے محفوظ رہنا، نافرمانی پر شکلوں کا نہ بدلنا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا ملنا، چند نوافل کا ثواب حج و عمرہ اور سالوں کے برابر تھا۔ یہ مذہب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ سارا کچھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کے پاس یہ ثواب نہیں تھا، پہلی امتوں میں اور پہلے لوگوں کو یہ ثواب نہیں تھا، یہ ثواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ثواب ہے۔ رمضان مبارک میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، والدین کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب، قرآن عظیم الشان جیسی عظیم کتاب، اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام کا دیدار ایمان کی حالت میں ہونا، ظاہراً یا خواب میں جنت کا مستحق ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، ایک حج تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک نماز سے دوسرے درمیانی اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ مبارک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ مذہب اسلام، اس کے فوائد، ساری زندگی کے کفر کا مذہب اسلام میں داخل ہونے سے محو ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی میں بتوں کی پوجا کرتا رہا بندہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، آخر اس کے دل میں ہدایت آ گئی کہ نہیں، مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، تو سچے دل سے کلمہ پڑھا تو اللہ کریم نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح مومن کا مومن مسلمان کا بھائی بن جانا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق ہونا، دنیا میں جنت کے محلات کی بشارت ملنا، حوض کوثر عطا ہونا، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ قبلہ ہونا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات کا ظہور ہونا، مقصود کائنات علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا، گویا کہ اللہ کریم نے مذہب اسلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں پر غالب فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جو طریقہ لے کے آئے، اس کے اوپر غالب فرما کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو اسی طرح آج ہر شخص عزت چاہتا ہے، اللہ کریم نے وضاحت فرما دی۔ کیا فرما دیا؟ اس بات کی وضاحت فرما دی، کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں ہے۔ منافقوں کے لیے کوئی عزت نہیں، منافق ہپوکریٹس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان ہے نہیں، منافق ہے۔ ایک منافق ہے کلمہ پڑھ کے منافقت کرتا ہے، ایک ہے کہ کافر رہ کے منافقت کرتا ہے کافر، کہتا ہے وہ مسلمان۔ ایک بندہ ہے مسلمان لیکن اسلام کے خلاف چلتا ہے، اسلام کے خلاف چلتا ہے، تو یہ منافقت بھی فرمایا کہ ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔
منافقین کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اس کی وضاحت ہر چیز تک لے کے آئے. یہ پڑھنے سے ساری چیز تعلق رکھتی ہے. پڑھے گا بندہ تو علم حاصل ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ آج قرآن پاک ترجمے کے ساتھ کتنے بندے پڑھتے ہیں روزانہ؟ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ روزانہ کتنے بندے پڑھتے ہیں؟ لاہور شہر میں اگر 25 لاکھ کی آبادی ہے تو کتنے بندے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز با جماعت سے پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کی مصروفیت اس طرح کی ہے کہ قرآن پاک کی طرف دھیان نہیں جاتا، وقت نہیں نکالتے. یہ جب تک انسان کا نفس مطمئنہ نہیں ہوگا تب تک نہیں. جب تک شیطان کے وسوسے کو بندہ رد نہیں کرے گا، شیطانی خیالات کو رد نہیں کرے گا، تب تک دین کی طرف آنا مشکل ہے. شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، یار اچھا ہو چلو بچے واسطے آم لے آنے سن، چلو جی آم لے آنے. شیطان نے فلانی چیز سے خراب سے چلو میں ٹھیک ہی کرا دوں. تو یہ چیزیں ہیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے. جو اصل چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی ہے، جس کا حاصل کرنا فرض ہے، وہ علم ہے. تو ٹائم ٹیبل بنایا نا، یہ نماز کا وقت ہے، نماز با جماعت پڑھنے کا وقت ہے، اس میں کچھ مطالعے کا بندہ اسٹڈی. اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، پھر آ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اکیڈمی گئے تھے. اس طرح بندہ اپنی زندگی کے روزانہ کے معاملات میں اسٹڈی ٹائم بنا لے. وہ اسٹڈی قرآنی آیات، دینی کتابیں، تاکہ علم حاصل ہو، شوق پیدا ہو، ایمان کا نور دل میں آئے، تقوی کا نور دل میں آئے، روحانیت پیدا ہو، اور پھر بندہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تو کفار نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، اللہ کریم نے قسم سے آپ کی شان بیان فرما دی. قسم اٹھا، کیسے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جناب کروڑوں اور اربوں کی لالچ کو ٹھکرا دیا کہ تم جتنا مجھے لالچ دے رہے ہو اس سے بھی زیادہ لالچ دے لو گے تو میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں. اپنے مشن سے باز آنے والا، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں نے وہ کرنا ہی کرنا. اس پر کفار نے کیا کہا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو مجنون ہے، یہ تو اتنی لالچ، اتنا پیسہ دولت ٹھکرا رہے ہیں صرف اس پیغام کے لیے. تو رب تعالیٰ جل شانہ اس بات پر اللہ کے نبی کو ظاہر تقریر تو ہوتی ہے، جس طرح آج کل اپنا لوگوں کی زبانیں بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اپنی سوچ کنٹرول میں نہیں ہے، عمل کنٹرول میں نہیں ہے جی. کسی بھی مسجد کے محلے کے مولوی سے پوچھ لیں آپ ان لوگوں سے خوش ہیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا خوش ہے کہ نہیں خوش. زبانیں کنٹرول میں نہیں ہے. تو کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہوٹنگ کی، معاذ اللہ غلط الفاظ استعمال کیے، مجنون کہا، پاگل کہا، معاذ اللہ. تو اللہ کے نبی کو اس سے خوشی تو نہیں ہوتی تھی نا، معاذ اللہ تکلیف ہوتی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے نون کی، قلم کی. قلم کون سا؟ جس سے رب تعالیٰ جل شانہ نے نظام لکھا.
اس کی لکھی ہوئی سطروں کی قسم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائی کہ میرے محبوب اس قلم کی قسم جس سے میں نے ساری کائنات کا نظام لکھا ہے، اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم کہ میرا نبی میرا محبوب جو وہ مجنون نہیں ہے۔ اور پھر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یعنی قریب ہم کو آپ کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج اس بات کی پوری وضاحت ہے۔ نمبر 115 کے اوپر کیا ہے؟ ازل سے ابد تک کوئی بھی سوائے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا نہ ہو سکا جس کا اخلاق انتہا درجے کا ہو۔ کیا اخلاق انتہا درجے کا؟ بعض لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا ٹھیک ہو؟ تم ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے، اور آپ بیٹھو نا چائے پیے نا۔ یہ ایک بازار پبلک ڈیلنگ ہے۔ اخلاق یہ چیز ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی پاسداری کرے، اس کا خیال رکھے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ امریکہ میں ادھر نواب ریسٹورنٹ لاس اینجلس آرٹیشیا ایک جگہ نواب ریسٹورنٹ میں ہم بیٹھے تھے، میلاد پاک کی محفل کے بعد کھانا تھا، اور بھی اسکالر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر حضرات اکاؤنٹنٹ۔ تو ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ بولا، ڈاکٹر صاحب، تو کہنے لگا جی کہ میرا ایک دوست ہے تو بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہے بس صحیح۔ واہ واہ، اب تجھے بندہ کیا پڑھے اور تیرے دوست کو کیا پڑھے؟ لیکن افسوس ان اسکالرز پر جو بولے ہی نہیں آگے سے، کوئی کیوں ٹی وی کے اسکالر بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، اور بھی علماء اکرام، سن منہ میں زبان نہیں ہے، بات وہ کرتا جا رہا ہے، سنتے جا رہے ہیں۔ بھئی جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ اچھا کہاں سے ہوا جی بتائیں؟ مرضی کیا کرتا؟ اس آیت کا انکار ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ اس آیت کا انکار کرتا، اس آیت کا انکار کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اقرار کرتے ہیں وہ سبحان اللہ، ان کی شان تو پھر وہ اخلاق والے، وہ اچھے لوگ جو اللہ کے نبی کی ہر شان کو مانتے ہیں، معجزات کو مانتے ہیں اور ساری چیزیں۔ تو اخلاق ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نبی بھی اس مقام کا نہیں کہ جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ درجے کا ہو جتنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک، nominated and selected messenger of Allah the Almighty Subhanahu wa Ta'ala, and Allah Subhanahu wa Ta'ala had declared these are all personalities very pious, very noble and beautiful persons. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہی شریف، ایماندار، دیانتدار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، تو کوئی نبی بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ جس کا اخلاق حضرت محمد رسول
کفار کو بھی جنت کی راہ دکھانا. وہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو جنت کی راہ دکھا رہے ہیں. وہ تکالیف دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو جنت کی آگ سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں. یہ کتنا بڑی چیز، کتنا بڑا ہے. یہاں پہ تو کوئی کسی بچے کو تھپڑ مار دے تو کہتا نہیں دعا کرو میرے مڈے نے مارے ایسے، اس کی طرف منہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی تکالیف اٹھا کر پھر انہیں کفار کی بہتری کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ کتنی بڑی چیز. کفار کو بھی جنت کی راہ دکھانا کہ یہ مسلمان ہو جائے، جنت کی آگ سے بچ جائے. خود تکالیف برداشت کر کے دوسروں کا فائدہ سوچنا، سلام کرنا، اس کا جواب دینا، دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، مسلمانوں کا بھلا کرنا، سائے سے اچھا سلوک کرنا، تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دینا، چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا، گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مساجد بنا کر لوگوں کے لیے جنت کی راہ ہموار کرنا، بد کلامی سے دور رہنا، سچ بولنا، وعدہ وفا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اللہ کریم کی طرف سے جو منصب عطا ہوا اس کی حفاظت اور ذمہ داری کو پورا کرنا، دوسرے کا قصور ہونے کے باوجود اسے معاف کر دینا، صدقہ و خیرات ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، فرض سے یعنی فرائض ادا کرنا اور نوافل نفلی عبادات سے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار پیش کرنا، لوگوں کو کھانے پینے، گفتگو کرنے اور زندگی کے ہر شعبے میں آداب سکھانا اور اخلاقیات، ایمانداری، سادگی، سچائی، حق پر استقامت، صحابہ کرام کی اچھی تربیت، نرم گوئی، نگاہوں کو بھی نیچا کر کے چلنا، ہر نیک کام کو تکمیل تک پہنچانا، اللہ کریم کے حکم پر ثابت قدم رہنا، حقوق العباد کی وضاحت کرنا، والدین کے حقوق پورے کرنا، ایک سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا 10 مرتبہ ثواب ملنا. گویا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا آپ کا اخلاق جو ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کی اخلاق کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں عطا ہے. 116 کے اوپر کیا ہے؟ عالم الغیب اگر خود اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دے تو پھر کسی انسان کو کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی بات ہے. علم غیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر غیب چیز کو جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا کر دے اپنے نبی کو تو پھر دوسرے کے اوپر کیا اتھارٹی ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا جس نے انکار کر دیا اس نے پورے قرآن پاک کا انکار کیا. یہ غیب کا علم تو ہے سارا قرآن پر. جبرائیل غیب ہے کہ ظاہر ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے کہ ظاہر؟ اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے. یہ چیرہ اس نے بنایا، انسان کو اس نے بنایا، ساری مخلوق اس نے بنائی، اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے ظاہر ہے. اللہ کی ذات سامنے نظر آتی ہے. کیوں نہیں؟ تو ہم سے غیب ہی ہوئی تو اس پر ہمیں مان لانا پڑے گا کہ نہیں لانا پڑے گا؟ قرآن عظیم الشان کو جو نزول ہوا ہے، یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ ظاہر میں ہوئی ہیں یا کہ جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، فرشتے لے کے آئے ہیں؟ قرآن عظیم الشان سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا. ہم میں سے
ایمان لانا پڑے گا۔ قرآن جو شان اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ جو اس بات کا انکار کرے گا، غیب کا انکار کرے گا، پھر کہاں گیا؟ جنت ہے کہ نہیں؟ سامنے نظر آ رہی ہے؟ غیب ہے۔ دوزخ ہے کہ نہیں؟ سامنے نظر آ رہی ہے؟ غیب ہے۔ تو انہیں غیب کی چیزوں کے اوپر ہی تو ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے، سب کچھ دکھا کے علم عطا فرمایا ہے، اب اس کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کی شرائط میں سے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ہے جی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27 2627۔ غیب کا جاننے والا ہے جو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اپنے غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب کے علم پر کسی کو خبر نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں کو جو پسندیدہ رسول ہیں جن کو اللہ نے خبر دی ہے، علم دیا ہے جی۔ اب یہ سارا چیپٹر اس میں صفات سے مخاطب کرنا کمال پیار کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ کمال پیار کی نشانی۔ عرب میں یہ رواج ہے کہ جس سے بڑا پیار ہونا اس کی صفت سے اس کو پکارا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابو ہریرہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مجھے ابو ہریرہ کے نام سے، بلیوں کے باپ کے نام سے پکارا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی، آپ نے انہیں ارشاد فرمایا یا نعمان، اے سونے والی، صفت سے پکارا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو نام سے پورے قرآن پاک میں نہیں پکارا، صفت سے پکارا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ صفت سے اللہ تعالیٰ نے پکارا، اور یہ اللہ تعالیٰ